الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جو بھی اس ویڈیو کلپ کو دیکھ رہے ہیں اور جو بھی رمضان المبارک کے آنے کے استقبال میں اپنے دلوں کو راہوں پر بچھائے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بھی رمضان المبارک کے لیے متمنی ہیں، جن کے قلب، جن کی آنکھیں، جن کے جذبات رمضان المبارک کے آنے کی خوشی میں مچل رہے ہیں، وہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے اندر اتنے وعدے کیے ہیں، اور اس ماہ مبارک کی جو برکتیں اور جو فضیلتیں، جن میں سے کچھ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کے عمل میں آ جائے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق فرمایا، اولہ رحمتن، یعنی اس کا جو اول حصہ ہے، جو شروعات کے 10 دن ہیں، اللہ نے ان 10 دنوں کو رحمت بنایا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جو بیچ کے دن ہیں، جو بیچ کے 10 دن ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کو مغفرت کے لیے بنایا ہے کہ جو بھی مومنین، مومنات اور جو بھی مسلمین، مسلمات، جو ہمارے نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، جو ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے بزرگ اور ہمارے بچے مغفرت کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے طلبگار ہیں، توبہ کے طلبگار ہیں، جنہوں نے پورے 11 مہینے گناہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معافی کے لیے ایک چھوٹی سی گھڑی نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، ایک دن نہیں، بلکہ اللہ پورے کے پورے 10 دن عطا فرماتا ہے کہ میرے بندو، یہ مغفرت کا حصہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس مغفرت کے عشرے کے اندر تم اپنے گناہوں کو مجھ سے دھلوا لو۔ اور پھر آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ جو لوگ بھی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اب جہنم کے بارے میں تو ہم سبھی کو پتہ ہی ہوگا، چلو زیادہ نہیں پتہ ہے لیکن تھوڑا تو پتہ ہے۔ اتنا تو پتہ ہے کہ وہ بڑی تکلیف کی جگہ ہے، بڑے پریشانیوں کی جگہ ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے جانے کے لیے تصور بھی اگر کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ فوراً استغفار پڑھتا ہے، خواہ وہ مسلمان کیسا بھی ہو، وہ مسلمان چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، وہ چاہے سود خوری کرتا ہو، وہ چاہے جوا یا شراب کا عادی ہو، اس کے دل میں بھی اگر جہنم کا خیال آ جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جہنم وہ چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ مومنو، اس کا جو آخری عشرہ ہے، یہ عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ان بندوں کے لیے بنایا ہے، خاص ان بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے شرط نہیں لگائی کہ وہ مومن ہوں گے، وہ صحابہ اکرام ہوں گے، وہ اولیاء اللہ ہوں گے، یا وہ مومن کامل ہوں گے، نہیں، اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدھا سیدھا جو فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کے نبی نے فرما دیا، وآخرہ عتق من النار۔ یہاں پر کسی خاص قسم کے انسان کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں پر کیا تذکرہ کیا؟ آخرہ عتق من النار، ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے جہنم سے خلاصی ہے۔ ہر ایک شخص جہنم سے اپنے آپ کو اس عشرے کے اندر کیا کر سکتا ہے بھائی؟ اس عشرے کے اندر بچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اب جو لوگ اس مہینے کے رحمت کے عشرے کے اندر اپنی دنیا کی زندگی میں رحمتیں اللہ سے طلب کریں گے، اور جو لوگ مغفرت کے عشرے میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے، اور جو لوگ
آخر حصے میں جہنم سے پناہ مانگیں گے، تو بتائیے کیا وہ شخص اتنا خوش نصیب نہیں ہوگا کہ جو عید کی نماز سے پہلے ہی بخشایا ہو جاتا ہے؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سبھی لوگ اس بات کو سوچیں، کیا یہ دنیا عروج پر نہیں ہے؟ کیا یہ جو بے حیائیاں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب کی شارٹ ویڈیوز کے اندر جو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، ایک دن نہیں روزانہ دیکھ رہے ہیں، عورتوں کو بنا لباس کے دیکھ رہے ہیں، ہر طریقے کے گناہ ہم اس پر کر رہے ہیں، اور ہر ایک گناہ کو کرنے کے لیے آسانی فہم فرما دی گئی ہے انٹرنیٹ کے زمانے میں، تو یہ کیا ہمیں خیال نہیں آتا کہ اب یہ دنیا عروج پر ہے؟ جب کوئی بھی چیز عروج پر ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر ہم سمجھیں اس بات کو کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، جب دوپہر میں جب سورج بالکل اپنے عین مقام پر ہوتا ہے، بالکل ٹاپ پر ہوتا ہے، جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، تو اس وقت سورج کے پاس بلندی کے لیے اور کوئی راستہ رہتا ہے بھائی؟ نہیں رہتا نا۔ تو اسی طریقے سے جب دنیا عروج پر آ گئی ہے تو اب دنیا کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے فنا اور ختم ہونے کے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا عشرہ ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور جیسا کہ ہم رمضان المبارک کے فضائل سے واقف ہیں، اور میں پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے، کیا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا قرآن مجید میں کہ میں نے اس مبارک اور اس بابرکت قرآن پاک کو رمضان المبارک کے اندر عطا فرمایا، رمضان المبارک میں اسے مکمل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلام نہیں ہے جو پہلے عطا کیے گئے، یہ قرآن پاک وہ کلام ہے کہ اگر میں اسے پہاڑ پر اتار دیتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ کلام ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کو آپ لے لو، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو لے لو، بڑی سے بڑی چیزوں کو لے لو، بڑی سے بڑی کتابوں کو لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ہسٹری، جتنی جغرافی، جتنے مسائل، جتنے انسانی زندگی کی ضرورت مند چیزیں اور سائنس میں جو کھوج ہو رہی ہیں، جتنی بھی ہیں، اللہ رب العزت نے ایک کلام کے اندر جمع فرما دی۔ آدم علیہ السلام ایک بہت طویل عرصے سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، تب سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان کی خبر تک اللہ نے اپنے پاک کلام میں ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ اور اگر ہمیں اس میں کوئی شک ہے، شبہ ہے، تو ہم تفسیر پڑھیں، ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، خدا کی قسم ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ نے کتنا فیوچر کے بارے میں تک اللہ نے بتا دیا کہ آنے والی دنیا میں کیا ہوگا، کس طریقے سے دنیا فنا کے قریب جائے گی، کیسے لوگ ایمان سے دور ہو جائیں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو جائیں گے، اور کیسے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیں گے۔ تو یہ وقت ہے، اللہ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں انشاءاللہ اللہ عطا فرمانے والا ہے، تو وہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا استقبال کریں۔ کتنا پیارا اللہ نے مہینہ عطا فرمایا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جتنا چاہو اتنا کھاؤ، جتنا افطاری میں اللہ برکت دے دیتا ہے، سحری میں اللہ برکت دے دیتا ہے، رزق کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا ہے۔ آپ خود اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر یہ سوچیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے خوب مال و متاع عطا کیا ہے اور وہ شاندار افطاری کے دسترخوان سجا کر افطاری کر رہا ہے، اور ایک غریب آدمی ہے، کسی دن یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کھانا نہ بنا ہو، اس کے گھر میں کھانا نہ بنا ہو، لیکن رمضان المبارک کی برکت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ قسم کی چیزوں کو پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ اللہ اس میں مومن کے رزق کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر جو شخص بھی صرف اور صرف 2 رکعت نماز فرض نہیں پڑھے گا، واجب نہیں پڑھے گا، سنت نہیں پڑھے گا، اگر نفل ہی پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص فرض پڑھے گا
اس فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ یہ اس رمضان المبارک کی برکت ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ نے کتنا مبارک مہینہ دیا کہ اللہ نے ایک نماز اور بڑھا دی رمضان میں، اللہ کے فضل و کرم سے، کہ میرے جو مومنین بندے ہیں، جو مسلمین بندے ہیں، جو 11 مہینے مختلف قسم کی خطاؤں میں، گناہوں میں لبریز ہو کر آج میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور میرے پاک کلام کو سن رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اللہ نے تراویح کا ایک خوبصورت بہانہ بنا دیا کہ یہاں میرے بندے کے کانوں کے اندر قرآن پاک کی وہ صدائیں جائیں گی، اور یہاں سے میں ان کے ہر ایک گناہ کو اس طریقے سے معاف کر دوں گا جیسے انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور آج کل کا جیسے معمول ہے کہ کوئی بھی شخص یہ سوچتا ہے کہ رمضان المبارک آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے، اب تراویح پڑھنا ہے، اور جتنی تراویح پڑھے اتنا ٹھیک ہے، باقی مسجد کے پیچھے جا کے ہم کو کیا کرنا ہے، بس ہنسی مذاق کرنا ہے اور وطر میں جا کر شریک ہو جانا ہے۔ تو یہ ہنسی مذاق کا پہلو نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ یہ جو ہم لوگ چھوڑتے ہیں نا، جو تراویح ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا جو رکعات ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا صرف وطر میں شامل ہو جاتے ہیں، اس میں دیکھو ہمارا یہ نہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارے یہ کرنے سے کس کا نقصان ہے؟ ہمارا خود کا نقصان ہے۔ آج تم مثال کے طور پر مان لیجئے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہو تراویح پڑھنے کے لیے، اور آپ کا دوست ہے، اور آپ کا دوست مکمل تراویح وطر کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور آپ 4-5 رکعت تراویح اور آخر میں وطر پڑھ لیے، اور آپ ہیں قیامت کے دن اگر آپ دونوں اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، جب آپ کا اعمال نامہ آپ کے سامنے کھولا جائے گا، تب اس میں صاف طور پر یہ دکھے گا کہ اس بندے نے میری کتنی ایمانداری سے عبادت کی ہے۔ اور چلیے مان لیجئے کہ آپ کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہو گیا، لیکن جب آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے تب آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ میرا مقام جنت کے اندر ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے جتنا میرے فلاں دوست کا ہے جو مکمل اہتمام سے تراویح کو پڑھا کرتا تھا۔ اور دوسری چیز، جو حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بڑے مخصوص اور چنندہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے قرآن پاک ہمیں سناتا ہے، تو اے اللہ کے بندوں، ان کی اتنی عزتیں کیا کرو، ان کو اتنا سمجھا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو، کیونکہ حافظ قرآن کی زبان رمضان المبارک کے اندر وہ زبان ہو جاتی ہے کہ جس کی زبان پر 24 گھنٹے اللہ کا کلام جاری رہتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی حافظ صاحب 1.25 پارہ پڑھیں گے تو 1.25 پارے کو کم سے کم 3 یا 4 بار پہلے پڑھیں گے، پھر تراویح میں پڑھائیں گے۔ کوئی حافظ صاحب 3 پارے پڑھتے ہیں تو وہ حافظ صاحب 3 پاروں کو 3 بار پڑھیں گے، اس کے بعد چوتھی بار مصلی پہ پڑھائیں گے تو 12 پارے ہو گئے۔ جس کی زبان پر اللہ کا کلام ہمیشہ جاری رہتا ہو، سوچو اگر تم اس سے محبت سے ملو گے، محبت سے اس کے گلے ملو گے، اور اس کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے، یا اس کی زبان سے نکل گیا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، یا اس کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، خدا کی قسم اس کی زبان سے نکلنا ہوگا، ادھر اللہ قبولیت کا فیصلہ کر دے گا۔ میرے دوستوں، تو حافظ قرآن کی عزت کیا کریں، جو تراویح پڑھا رہے ہیں خاص طور پر، مخصوص طور پر ان لوگوں کی عزت کیا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ اگر ہمارے پڑوس میں یا اگر ہمارے آس پاس یا ہمارے شہر میں ہم کسی ایسے انسان کو جانتے ہوں یا کسی ایسی عورت کو جانتے ہوں جو بیوہ ہو، جس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو، یا جس کے پاس کوئی ایسا سہارا نہ ہو جس سے وہ اچھے سے کما سکے اور کما کر اپنے بچوں کو اچھا اچھا کھلا سکے، اگر اس کے پاس ایسا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو بھی تلاش کریں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کے بعد ان کے گھروں کے اندر تم خوشیاں لے کر جاؤ، خدا کی قسم اللہ تمہاری زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ تمہاری افطاری دینے سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں پیسے دیں یا آپ اپنی آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی آپ انہیں دیں، ایسا نہ کریں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ روزانہ اگر آپ ان کے گھر میں افطاری پہنچا دیا کریں، ان کے لیے سحری پہنچا دیا کریں، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہیں رزق سے محتاج نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو سمجھو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف رمضان کہنا نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرنے آتا ہے، یہ لوگوں کو عطا کرنے آتا ہے، یہ سال بھر جو لوگوں کو جو جتنا ملتا رہے گا، جو ملتا رہے گا، وہ سب عطا کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ رمضان یہ سمجھ لیجیے آپ کے ایک مزاحیہ مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے سامنے
اگر بہت بڑی بریانی کی دیگ رکھی ہو اور اس کے اندر اعلیٰ قسم کا بکرے کا گوشت ملا ہو، یا پھر جس کو جو بھی پسند ہے اس قسم کے گوشت اس میں ملے ہوں، بہترین طریقے کا ذائقہ ہو اس کا، اور کھول کر رکھ دی جائے بھوکوں کے سامنے، تو وہ کس طریقے سے اس پر ٹوٹتے ہیں، کس طریقے سے اپنے پاس جو بھی ہے ہاتھوں میں بھر لیتے ہیں، کسی کے پاس جیب ہے تو جیب میں بھر لیتے ہیں، کسی کے پاس کٹورا ہے، پلیٹ ہے تو اس میں بھر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جتنا کر سکو اتنا کرو، کیونکہ اس کا اجر تمہیں آخرت میں اتنا ملے گا کہ تم سوچو گے اے اللہ، کاش ہم نے پچھلا رمضان بھی ایسے گزار دیا ہوتا، یا آنے والے رمضان کے لیے ہم نے اور زیادہ تیاری کی ہوتی۔ یہ ساری چیزیں رمضان کے لیے ہیں۔ رمضان المبارک صرف مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان المبارک صرف تراویح اور روزے کا نام نہیں ہے۔ رمضان المبارک ہے اپنے ذکر کو بڑھانے کا، اپنے استغفار کو بڑھانے کا، اپنے درود پاک کو بڑھانے کا، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو بڑھانے کا، مظلوموں کی خیر خواہی کرنے کا، یتیموں کے سروں پر ہاتھوں کو پھیرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اگر خدا کی وہ مقدس اور وہ بہترین رحمت بھری اور وہ رزق بھری اور وہ محبت بھری نظر تم پر پڑ گئی، تو خدا کی قسم منکر نکیر بھی تم سے سوال پوچھنے میں ڈریں گے کہ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، بتا کون تیرا رب ہے۔ یہ فرشتے بھی سوال پوچھنے سے ڈریں گے، کیونکہ جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، جو اللہ کا اپنا ہو، اسے فرشتے کچھ کہہ سکتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مہینے کی برکت ہے۔ اور دوسری چیز اگر میں آپ کو بتاؤں تو دوسری چیز ہم اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے کی جو امتیں تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو امتیں تھیں، ان کی عمریں 60 سال 80 سال نہیں ہوتی تھیں، ان کی عمر 2,000 سال 3,000 سال کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ تو ان کی جو عبادات ہیں، ان کے جو ذکر و اذکار ہیں، ان کے جو سجدے ہیں، وہ تمام کے تمام ہم لوگوں سے زیادہ بڑھ سکتے تھے، کیونکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما کر کہہ دیا کہ میرے محبوب، یہ کسی اور کی امت نہیں ہے، یہ آدم صفی اللہ کی امت نہیں ہے، یہ نوح نجی اللہ کی امت نہیں ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کی امت نہیں ہے، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی امت نہیں ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ کی امت نہیں ہے، بلکہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کی امت کسی امت سے پیچھے رہ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہمیں عطا فرما کر یہ کہہ دیا، اعلان کرا دیا کہ میرے محبوب، آپ کی امت ایک مہینے کے اندر جو عبادت کر لے گی، میں اپنے ربوبیت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمام کی تمام امتوں سے اس امت کے افراد کو آگے کر دوں گا۔ میرے دوستوں، یہ کوئی چھوٹا موٹا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینے کی فضیلت، عظمت اور محبت ہمیں اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی اس طریقے سے ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے کو نعمت سمجھیں۔ جس طریقے سے اگر کسی کی طبیعت خراب ہو، کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا ہو، اور ڈاکٹر اس سے یہ کہہ دے کہ بھائی تمہارے پاس 30 دن ہے، اب 30 دن میں تمہیں جس سے ملنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، تو انسان کتنی شدت کے ساتھ وہ چیزیں کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے ساری چیزیں کہ مجھے کسی سے کیا لینا ہے، کس سے کتنے پیسے لینے، کچھ نہیں، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کروں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں، کیونکہ میں 30 دن کے بعد جانے والا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اگر 30 دن کے بعد اگر میں قبر میں ہی پھنس گیا من ربوں کا میں، تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم، وہ اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے، ان سے دعا کے لیے کہتا ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے، ان سے دعا کے لیے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے گا، میری مغفرت کی دعا کر دیجئے گا۔ انسان بالکل پریشان اور حشاش اور بشاش ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے اور اس عالم میں جب اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ ایسے کچھ چند واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن وہ واقعات سنانے سے ویڈیو اور زیادہ لمبی اور طویل ہو جائے گی، اس لیے میں ان واقعات کو ابھی نہیں سنانا چاہتا۔ میں بس آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا استقبال آپ اس طریقے سے کریں کہ ایک بہت ہی زیادہ قرض دار انسان، بہت ہی زیادہ نہایتی قرض دار انسان
مال کا انتظار کرتا ہے کہ وہ مال میرے پاس آ جائے تو میں قرض داروں کے قرض ادا کر دوں، ان کی گالیوں سے بچ جاؤں، ان کے بار بار فون آ رہے ہیں ان سے بچ جاؤں، گھر والوں کے تانوں سے بچ جاؤں، لوگوں کے بیچ بازار میں ذلیل کرنے سے بچ جاؤں۔ وہ جس طریقے سے مال کا انتظار کرتا ہے کہ ایک بار مال آ جائے تو اس کے منہ پہ پھینک کے مار دوں گا، ایک بار مال آ جائے تو اسے اتنا دے دوں گا، سب کو کلیئر کر کے ایک سکون کی زندگی جیوں گا، اس طریقے سے ہم لوگ رمضان کا انتظار کریں کہ ایک بار رمضان المبارک آ جائے، ہم اپنے گناہوں کو دھو کر ایک نئی زندگی کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور خدا کے واسطے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔